بہت زیادہ فتنے ہیں، ہر چھوٹے سے لے کر بڑا، اور کوئی ایسا گھر نہیں جو پریشان نہ ہو، کوئی ایسا بڑا اور چھوٹا نہیں جو غم زدہ نہ ہو۔ معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے بگڑنے کا سبب قرآن و حدیث سے دوری ہے، اسلام کے اصولوں کو ترک کرنا یہ ہماری الجھنوں اور ہمارے بگاڑ کا سبب ہے۔ آج ہی اگر ہم عہد کریں کہ ہر جمعے ہم سنتے ہیں کوئی نہ کوئی اصلاحی بات، تو ساری زندگی یہ عہد کر لیں کہ اس اصول کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ایسے امور جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے ہم نے وہ کبھی نہیں کرنے، ان کو ترک کر دینا ہے، تو یہ ہماری کامیابی کا راز ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اللہ خالق و مالک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں کو کہو یقول الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب بھی وہ بات کریں احسن سب سے زیادہ اچھی بات کریں۔ یہ اسم تفضیل ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے، عداوتیں ڈالتا ہے، فتنے ڈالتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کے لیے عدو مبینہ، واضح دشمن ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ اس سے پرہیز کرنا، یقول التی ہی احسن، اور اچھی بات کرنا۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز اور محور بھی یہی ہے کہ انسان اپنی زبان سے کیا کہے اور اپنی زبان کی کیسے حفاظت کرے۔ یہ زبان یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس سے انسان نے اچھی بات کرنی ہے۔ بے شمار اللہ کے احسانات ہیں، انعامات ہیں، اگر ان کا اندازہ کیا جائے، ان کو احاطہ تحریر میں لایا جائے تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ کے انعامات ہیں۔ ایک نعمت دوسری نعمت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اور اگر ہم اپنے اعضاء پر غور کریں تو ایک اعضاء دوسرے اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ اللہ خالق و مالک کہتے ہیں سورہ البلد کے اندر، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں؟ وَلِسَانًا، کیا ہم نے تجھے لسان زبان نہیں عطا کی ہے؟ وشفتین، کیا ہم نے تجھے دو ہونٹ خوبصورتی کے لیے نہیں دیے ہیں؟ وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے تجھے تیری نجدین کی طرف ہدایت نہیں کی ہے؟ کیسا انسان ناشکرا ہے کہ اللہ کی انعامات کا استعمال بھی کرتا ہے، اللہ کے انعامات کو سمجھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کی ناقدری کرتا ہے، اس کا استعمال غلط کرتا ہے۔ جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے زبان دی ہے اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اچھی بات کے لیے۔ اب اس میں اس کا استعمال غلط شروع کیا ہے۔ اس کا استعمال کبھی غیبت میں کیا ہے، کبھی چغلی میں کیا ہے، کبھی جھوٹ میں کیا ہے، کبھی دغا بازی میں کیا ہے، اور کبھی کسی کو دھوکہ دینے میں کیا ہے، کبھی وعدہ خلافی میں کیا ہے۔ بے شمار ایسی باتیں جو شیطان کے پیچھے لگ کر اس نے کی ہیں، رحمان کے اصول کو توڑ دیا ہے۔ پھر پریشانیاں، آفات اور الجھنیں اس کا مقدر بن چکی ہیں۔ آج ہم الجھنوں سے نکلتے کیوں نہیں؟
آج ہم پریشانیوں سے نکلتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے بڑے کی زبان بھی اسی طرح کی ہے، ہمارے چھوٹے کی زبان بھی اسی طرح کی ہے، ماں اور بہن کی زبان بھی اسی طرح کی گھر میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کے رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھو۔ اگر تم سکھ اور چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، گھروں میں سکون چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، الجھنوں اور جتنے بگاڑ ہیں ان سے تم بچنا چاہتے ہو، تو اپنی زبان کا استعمال درست کر لو، اللہ تمہیں پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح من حافظ لسانہ ستر اللہ عورہ، جو اپنی زبان کی حفاظت کر جانتا ہے، ستر اللہ عورہ، اللہ خالق و مالک اس کے عیبوں میں پردہ کر دیتے ہیں، اس کے عیبوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ جو اپنی زبان پہ کنٹرول کر جانتا ہے، ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ آئیے آج ہم نے سیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہم کیسے الجھنوں اور بگاڑ اور آفات سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک ہمیں حکم دیتا ہے من حفظ لسانہ، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تم کیسے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو؟ جو زبان کی حفاظت کر جانتا ہے وہ دنیا کائنات میں فلاح پاتا ہے۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 2 کے اندر اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جو مومن بن گیا، جس نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ بھی کامیاب ہے جو لغویات سے، بےہودگی سے پرہیز کرنے والا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی زبان پہ لعنت کو جاری کرتا ہے اور کبھی وہ مومن بن نہیں سکتا۔ لیس المؤمن بالطعان، جس کی زبان پہ تانے ہوں اور جس کی زبان پہ لعنتیں ہوں، جس کی زبان پہ فحاشی کے بول ہوں اور جس کی زبان چرب زبان ہو اور وہ دوسروں کو تکلیف دینے والی زبان ہو، وہ کبھی مومن نہیں بن سکتا۔ نہ یہ مومنین کی صفات ہیں۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، بےہودگی سے، فحش باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہوگا، ہم اپنی زبان کی حفاظت کے کنٹرول کے لیے نکلے ہیں، ہم نے ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا، اپنی زبان کو 32 دانتوں کے نیچے دبا کے رکھنا ہوگا، اس زبان کے شیر کو منہ کے پنجرے میں بند کر کے رکھنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی آفاتوں سے بچ جائیں، دنیا کے لڑائی جھگڑوں سے بچ جائیں، دنیا کے 99% لوگ جو ہیں زبان کی وجہ سے جھگڑوں میں مبتلا ہوتے ہیں، زبان کی وجہ سے لوگ قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں، زبان کی وجہ سے لوگ فحاشی کے بول دیتے ہیں، زبان کی وجہ سے لوگ اپنے آپ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ لوگوں کو دور کرنے کا سبب ہماری زبان ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے قریب ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، تو پھر اس اصول کو ترک نہ کرنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے تم پرہیز کر لینا، زبان پہ محبت کو جاری کرنا، غیبت نہ کرنا، زبان میں اجر کی باتیں کرنا، زجر کی باتیں نہ کرنا، زبان پہ اللہ کے رسول کی باتیں کرنا، ملامت کرنے والی لعن طعن کی باتیں نہ کرنا، زبان میٹھی استعمال کرنا، کڑوی زبان استعمال نہ کرنا۔ دیکھنا لوگ تمہارے کیسے قریب ہوتے ہیں، دیکھنا لوگ تمہاری بات کیسے سنتے ہیں، دیکھنا لوگ تمہیں اپنی مجلسوں اور دعوتوں میں کیسے بلا لیتے ہیں۔ آج لوگ ایک دوسرے کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ڈپریشن اس بات کی ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں اور نفسیاتی مریض بن چکے ہیں کہ لوگ ہمیں بلاتے نہیں، لوگ ہمیں قریب نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس لیے نہیں بلاتے کہ اس کی زبان جو ہے اچھی نہیں ہے۔ اگرچہ ہم نمازی ہیں، اگرچہ ہم روزہ دار ہیں، اگرچہ ہم حاجی ہیں،
میرے رسول کے سامنے بھی ایسی عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو نمازیں پڑھنے والی، جو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے والی ہے، صدقہ خیرات کرنے والی ہے، بڑی نیکوکار عورت ہے، بڑی اچھی عورت ہے۔ رسول اللہ کو بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول اس کی زبان سے اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے، اس کے محلے دار جو ہیں وہ تنگ ہیں، اس کی زبان کی شرارت سے اس کے ساتھی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، نہ یہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے، زبان کو کنٹرول نہیں کرتی، خلاف شرع باتیں کرتی رہتی ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جو زبان کا استعمال درست نہیں کرتی، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتی، یا فی النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے، پتہ چلا کہ بے شمار نیکیاں، بے شمار انسان کی نفل اور نمازیں ایسے ہی ریگا اور بیکار چلی جاتی ہیں زبان کے غیر استعمال کی وجہ سے، زبان کے غیر شرعی استعمال کی وجہ سے۔ ہماری نمازیں بیکار چلی جائیں گی، ہمارے صدقے خیرات بیکار چلے جائیں گے۔ زبان اچھی ہوگی، اگرچہ عمل قلیل ہوں گے، اللہ خالق و مالک یہاں یہ محبوب ہوں گے۔ احب الکلام، وہ بہترین کلام ہوتا ہے، وہ بہترین بات ہوتی ہے جو تھوڑی ہوتی ہے لیکن اچھی ہوتی ہے۔ اللہ خالق و مالک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں، تم نے جب بھی بات کرنی ہے تو ہی احسن، اچھی بات کرنی ہے، کیونکہ رب الجلال نے انسان کے اعضاء کو نہایت توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، کمال اور حسن کے اعتبار سے احسن و تقویم کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے کہ انسان کے اعضاء برابر ہیں، بڑا اعتدال ہے۔ جس قدر یہ برابر ہیں اس قدر ہی اللہ خالق و مالک نے اس کے استعمال کا حکم بھی دیا ہے کہ جس طرح تمہیں میں نے احسن تقویم بنایا ہے، والتین کی قسم کھا کر، زیتون کی قسم کھا کر، طور سینا کی قسم کھا کر، میں نے انسان کو بہترین کالم میں ڈھال دیا ہے، میں نے انسان کو بہترین احسن انداز میں پیدا کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں میں نے چاہا اس کو پیدا کر دیا ہے۔ اے انسان، تجھ سے مطالبہ بھی اسی بات کا ہے، تجھ سے تقاضا بھی اسی بات کا ہے کہ جب بھی بات کرے ہی احسن، اچھی بات کرے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ اچھی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی بات کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اچھی نصیحت کے بہت زیادہ فوائد ہیں، سچی بات کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر بری بات ہوگی اس قدر ہی نقصانات ہیں، اس قدر ہی نقصانات ہیں کہ آپ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں غیبت کے نقصانوں کو بیان کروں تو بہت وقت لگے گا، میں جھوٹ کے نقصانات کو بیان کروں بہت زیادہ وقت لگے گا، میں اسی طرح بہتان اور چغل خوری کے نقصانات کو بیان کروں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ میں اشارتاً باتیں کرتا جاتا ہوں، آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ یہ باتیں سمجھاتا جاؤں گا کہ ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ کسی گھر میں چغلی ہوتی ہے، کسی گھر میں غیبت، کسی گھر میں جھوٹ جیسی لعنت چلتی ہے، اور کسی گھر میں استہزاء اور مذاق کیا جاتا ہے، مجلسوں میں ٹھٹھا، دین کے ساتھ مذاق، دین والوں کے ساتھ مذاق۔ تمہیں پتہ نہیں ہم استعمال غلط کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا۔ اللہ خالق و مالک ہمارے عیبوں کو اچھالے گا، لوگ ہم سے نفرت کریں گے، لوگ ہم سے دوری اختیار کریں گے، حتیٰ کہ اللہ خالق و مالک بھی ہم سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول نے کلمہ جو زبان سے نکلے بامعنی ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد، ان العبد، بے شک بندہ جو ہے، لا یتکلم، کلمہ نکالتا ہے، بالکلمہ، اپنی کلام میں ایک ایسا جملہ جو اس کی زبان پہ آ جاتا ہے، من رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضا کا جملہ ہوتا ہے جس میں اللہ راضی ہونا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کا جملہ اپنی زبان پہ لا دیتا ہے، لا یلقا لہا، اس کو وہ کبھی بھی ترجیح نہیں دیتا، حتیٰ کہ اللہ خالق و مالک بالن یرفع اللہ بہا درجات،
اس کا زبان سے نکلنے والا ایک جملہ اس کو اللہ خالق و مالک پسند کرتے ہیں. یرفع اللہ بہا درجات، اس کے زبان سے نکلنے والے ایک جملے کی قدر سنیے جو اللہ کی رضا کا جملہ ہے، جو اللہ کی خوشنودی کا جملہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ جملہ ہے، جو ہماری زبان سے نکلنے والا ہے. اللہ خالق و مالک اس کے درجات کو اس قدر بلند کرتے ہیں جس قدر آسماں ہے. اللہ خالق و مالک درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ، وہی بندہ لَيَتَكَلَّمْ، کلام کرتا ہے، متکلم بات کرتا ہے، بالکلمتی، ایسا زبان پہ کلمہ اور جملہ لا دیتا ہے، من سخط اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہے، لا یلقى لها، وہ اس کو لا یعنی باتوں میں کہہ دیتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کہتا یہ عام سی بات ہے نا. اللہ کی ناراضگی کا بول ہم اکثر بول دیتے ہیں، بھائی پڑھ لیں گے، ابھی کون سا وقت ہے، ابھی کون سا وقت ہے، رکھ لیں گے، دین والوں کے ساتھ ٹھٹھا. ایسی بات جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اللہ اس کے درجات کو نیچا کر دیتا ہے، اس کی بلندیوں کو پستیوں میں ڈال دیتا ہے. پتہ چلا حتیٰ کہ وہ ایسا پستی میں گرتا ہے کہ جہنم میں وہ گر جاتا ہے اور گرتا ہی چلا جاتا ہے. زبان کا اگر غلط استعمال ہو جائے، بادشاہ سے انسان تخت سے نیچے آ جاتا ہے، بلائی سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے، پستی کی طرف آ جاتا ہے. لوگ جب اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اگر اس نے بات ایسی کر دی ہے جو اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، لوگ اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. سامعین حضرات اور خواتین و حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا استعمال شرعی طور پر اچھا انداز میں کریں، احسن انداز میں کریں. اللہ کی ناراضگی والے جملوں سے، اللہ کی ناراضگی والے کلمات سے اپنے آپ کو روک رکھیں، کیونکہ اگر روکیں گے تو ہمارے درجات اللہ بلند کرے گا. اگر ہم نہیں روکیں گے اللہ ہمیں پستیوں کی طرف گرا دے گا. جبکہ میں دیکھتا ہوں معاشرے کی طرف، یہ ہمارا دن بدن بگڑتا ہوا معاشرہ پستی کی طرف گرتا جا رہا ہے. باپ بیٹے سے ناراض ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے اور رشتہ دار عزیز سے جدا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کی زبان اچھی نہیں، اس کے بول اچھے نہیں، اس کی بولی ہمیں مار گئی ہے. اور کہنے والے نے یہ بات کہہ دی ہے، جراحت اللسان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان. لوگوں، زخم جو ہیں کلہاڑیوں کے اور نیزوں کے وہ گھل جایا کرتے ہیں، وہ مٹ جایا کرتے ہیں، لیکن لسان کا جو ضرب ہے، لسان کا جو زخم ہے، زبان سے نکلنے والا جو نوکدار جملہ ہے، جس نے ہمیں پھاڑ دیا ہے، جس نے ہمیں غیظ و غضب کا شکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تو ہم سے دور چلا گیا ہے، وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتا. تو اس لیے گرامی قدر اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالیے جو دوسرے کو محبوب ہو، جس کی وجہ سے وہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے. ایسا جملہ کبھی نہ نکالیے. اگر وہ عورت ہے تو وہ خامد کے لیے اچھے جملے استعمال کرے، اگر وہ خامد ہے تو عورت کے لیے اچھے جملے استعمال کرے، اگر وہ باپ ہے تو بیٹے کے لیے اچھی نصیحت استعمال کرے. کیونکہ میرے رسول نے فرمایا، لوگوں، زبان بچہ جب بولتا ہے، ابھی وہ بچہ ہی ہوتا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقینیں کیا کرو، اس کو اچھی نصیحات کیا کرو، اور تاکہ وہ بڑا ہو کر اچھی نصیحات پر عمل کرے. جب وہ مرنے لگے، دنیا سے جانے لگے، تب بھی اس کو اچھی بات کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. ہمارا معاشرہ اس قدر المیہ ہے ہمارے معاشرے میں. افسوس میں کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارا بچہ ابھی تک بولنے کے لیے شروع ہوتا ہے تو ہم اسے گانے کے لیے شروع کروا دیتے ہیں، گانے سنانے شروع کروا دیتے ہیں، ماں باپ کو گالی نکلوانا شروع کروا دیتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، جھوٹ، اس کی ملامت ہی نہیں کرتے، جبکہ بڑا ہو کر وہی بچہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے آپ کی اصلاح بھی کرنی ہوگی. جو خود نہیں سچ بولتا وہ دوسروں کو کیسے سچ کی تلقین کر سکتا ہے؟ جو خود نہیں نرم
لہجہ کرتا وہ دوسروں کے لیے نرم لہجہ کیسے اختیار کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے؟ حضرات اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، دوسروں کو بھی بدلنا ہوگا۔ ہم اگر بدلیں گے ہمارا معاشرہ بدلے گا، ہمارا گھر بدلے گا، اللہ خالق و مالک اس بدلے میں ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اچھی بات کرنے کی تلقین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات اللہ خالق و مالک اس استعمال غلط کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں واضح تنبیہ کرتے ہیں، لوگوں تم بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ انجانے میں بات کرتی پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے نورانی ملائکہ آپ پر نگہبان موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لوگوں ما یلفظ، جو بھی لفظ آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو بھی جملہ اگر وہ شرعی طور پر درست ہے یا غیر شرعی ہے، مہذب ہے یا غیر مہذب ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے، وہ جس طرح کا بھی جملہ آپ اپنی زبان سے نکال لیتے ہیں، جس طرح کا بھی قول، جس طرح کا گفتار آپ اختیار کر لیتے ہیں، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کے نورانی ملائکہ اس کو نوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہی انسان اس کو کہے گا میرے لیے تم نے کیا کر دیا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا، ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کا نامہ اعمال ڈال دیا ہے، فی عنقہ، جو اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس نامہ اعمال کو قیامت کے دن نکالا جائے گا، کتاباً، ایسی یہ کتاب ہے، یلقاہ منشورا، جس سے یہ ملاقات کرے گا، بکھرے ہوئے موتی اس میں پائے گا، بکھری ہوئی باتیں اس میں دیکھے گا، اور اقرا کتابک کہا جائے گا اسی زبان سے پڑھ اپنی اس کتاب کو، اپنے اس نامہ اعمال کو۔ تم نے دنیا میں رہ کر اللہ کی کتاب تو نہیں پڑھی تھی اس زبان کے ساتھ، آج تو اپنی بدعمالیاں، آج تو اپنے کرتوت، آج تو اپنی کی ہوئی باتیں اپنے نامہ اعمال میں خود ہی پڑے گا، اسی زبان کے ساتھ جس زبان کا تو غیر استعمال کرتا رہا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور یہ کہتا ہوا کیا آئے گا نظر ہے، اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہیں، ہر چیز اللہ خالق و مالک نے لکھ دی ہے۔ حضرات پتا چلا ہماری ہر بول، ہمارا ہر جملہ، ہمارا ہر کلمہ، جو اچھا ہو یا برا ہو، جو برا ہو یا اچھا ہو یا نرم ہو، وہ ہمارا لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آلہ جات بہت زیادہ ہیں، ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے ہماری ہر بول کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو وہ تو اللہ کے نورانی ملائکہ ہیں، ان کے پاس ہماری ہر حرکات و سکنات موجود ہے، ہمارے ہر پل ہر ساتھ کی خبر موجود ہے۔ ہر انسان خوش باتوں سے تم پرہیز کرو گے، اللہ خالق و مالک کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے، تم ضمانت دے دو، محمد رسول اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کا کنٹرول، اپنی زبان پہ پورا قابو پانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہوتا بڑی مشکل سے ہے، یہ زبان ہے جس میں ہڈی نہیں ہے، یہ زبان ہے جس میں ہڈی نہیں ہے، لیکن اتنی نوٹدار ہے، اتنی نوٹدار ہے کہ میرے رسول نے فرمایا ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، اتنی انسان اپنے ہاتھ کے ساتھ گناہ نہیں کرتا، اپنے پاؤں کے ساتھ گناہ نہیں کرتا، اپنے دل و دماغ کے ساتھ ایسے گناہ نہیں کرتا جتنا یہ ابن آدم کا فرزند زبان کے ساتھ گناہ کر جاتا ہے۔ زبان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ گناہ ہو جاتا ہے، ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے جو گناہ والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، نجات، ہمیں نجات چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کے انگاروں سے بچ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں۔ میرے رسول سے سوال کیا جاتا ہے، میرے رسول اس سوال کا جواب جو دیتے ہیں، امسک لسانک، تو اپنی زبان کو روکے رکھ، اور وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ اپنے آنسو کو گرا دیا کر، ولیسع بیتک، اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود رہا کر، یعنی زنا نہ کیا کر، فحاشی کے اڈوں پر نہ جایا کر، فحاشی کے بول نہ بولا کر، اور اگر خطائیں ہو چکی ہیں تو اپنے ندامت کے آنسو اپنی آنکھوں سے گرا دیا کر۔ دیکھنا
تمہیں اللہ خالق و مالک جہنم کے انگاروں سے کیسے نجات دیتا ہے۔ حضرات تم بھی چاہتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں، ہمارا معاشرہ یہ سارے ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے جہنم کے انگاروں سے، تو پھر ہمیں اپنی زبان کو روکنا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید اس حدیث کے راوی ہیں، اذا اصبح ابن آدم، صبح کرتا ہے آدم کا فرزند، آدم کا بیٹا صبح ہی کرتا ہے، اور سارے اس کے اعضاء جو ہیں، ہاتھ پاؤں ناک کان اور جتنے اعضاء جسم کے ہیں، یہ سارے زبان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اے زبان اتق اللہ اللہ سے ڈر کے رہنا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، ڈرتی رہنا، فإنما نحن بک